إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، بات کی شروعات میں دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں آج کے اس دلہن پر اور دونوں خاندانوں پر، آمین. بات بہت مختصر کریں گے کیونکہ دو وجہ ہے. ایک تو نکاح کی مختصر محفل ہوتی ہے، دوسرا کہ نکاح اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے کہ قاضی صاحب کو بھی شاید جانا ہوگا جلدی سے، لہٰذا اپن جو ہے جلد سے جلد بات کو نپٹانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا اگر آپ جو ہے نا میرا ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ میری سطح پر آ کر سمجھ جائیں گے دو چار باتیں تو انشاءاللہ میرا آنے کا حق ادا ہو جائے گا، ہمارے مل بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے گا. انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا، انشاءاللہ ساتھ دینے کی کوشش کریں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ نکاح کیا اور امت کو اس بات کی تلقین کی کہ تم میں سے کوئی جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کر دو. جب بھی کوئی تمہاری اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو پھر تم ان کا نکاح کر دو. لیکن پس منظر یہ ہے آج ہمارا، آپ دیکھیے گا کہ لاک ڈاؤن آیا، قانون کے ڈر سے مختصر نکاح ہوئے، پھر اب نیا قانون بن رہا 21 سال کے ڈر سے جلدی نکاح ہو رہے. لیکن اس کے برعکس میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ ہی نہیں رہی ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر، ضرورت ہے سوچنے کی. آئے انشاءاللہ آج کے اس نشست کے اندر ایک بنیادی طور پر میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. 3 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ دیکھیے آپ، پہلی بات یہ ہے کہ نکاح اور اس کا جو طریقہ کار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز حقوق. جب ایک بچہ اور بچی کی، لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ والدین پر یہ ذمہ داری ہے، دلہا اور دلہن کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، بڑے بھائی بہن، والد والدہ، دادا دادی، چاچا تایا جو بھی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو بٹھا کر بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کو سمجھائیں جائیں، سکھائیں جائیں، اور بچی کو بٹھا کر اس کے والدین یہ سمجھائیں کہ بیٹے اب تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، نکاح، تم پر شوہر کے یہ حق ہے، یہ ادا کرنا. تو دوسرا نقطہ ہوگا حقوق پر. تیسرا نقطہ نصیحت اور وصیت ہوگی انشاءاللہ دلہا اور دلہن کے لیے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، نکاح جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کیا جاتا ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، کوئی خاص جو ہے نا آپ یہ بات اپنے دل پہ نہ لیں، اہل الحدیث کے اندر اللہ کے فضل سے کئی طرح کے رسومات سے الحمدللہ بچا جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اہل حدیثوں کو چھوڑ کر اکثر دوسرے طبقات کے اندر رسم و رواج کی بھرمار ہے، جوڑے گھوڑے کی بھرمار ہے، جہیز کی بھرمار ہے. مسئلہ یہ کہ آج معاشرے کے اندر ایک آدمی بدکاری کرنا چاہتا ہے آسان ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے اتنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے.
آئیں یہ حدیث سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. کوئی عیسائیت کے مطابق شادی کر رہا تو پھر وہ، کوئی اگر یہودیت کے مطابق شادی کر رہا تو پھر وہ، کوئی اگر ہندوازم کے مطابق، ہندوؤں کے مطابق شادی کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اب اس سلسلے میں ایک دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. 1400 ہجری میں اپن اب جی رہے ہیں، 1400 ہجری. 1300 میں چلے جائیں گے تو دلی کی طرف کا ایک بندہ رام لال نام کا، غالباً رام لال ہے نام، میں بھول رہا ہوں، وہ بندہ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ہندو تھا، اسلام قبول کیا. وہ خود اپنی کتاب لکھتا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفۃ الہند. جس کو اردو آتی ہے گوگل میں ٹائپ کرے، PDF کاپی ملے گی انشاءاللہ. وہ بندہ جو ایک ٹائم پہ ہندو تھا، عبید اللہ نام سے لوگوں میں آیا، مسلمان ہوا الحمدللہ. پھر اس نے کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفۃ الہند. کتاب پڑھیے گا آپ لوگ، اردو زبان کے اندر آسانی سے اویلیبل ہے ماشاءاللہ. اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا دیکھنا شروع کیا، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، سب طریقے غور سے دیکھنا شروع کیا. پھر معاملات کا طریقہ، عادتوں کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، سب دیکھنا شروع کیا. پھر اس نے کتاب لکھی تحفۃ الہند نام سے. اس کے اندر کیا لکھا اس نے؟ اسلام اور ہندوازم کے اندر کیا کیا چیزیں اس نے دیکھی تھی وہ لکھ دیا. عبادت کا طریقہ ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے. 5 وقت مسلمان پڑھتے ہیں، ان کے پاس 3 وقت متعین ہے ایک دن کے اندر. ایک دن جمعے کا مسلمانوں کا ہے، ان کا فلانا ہفتے کا دن. سب چیزیں لکھتے لکھتے وہ ایک چیپٹر پہ آتا ہے نکاح کا چیپٹر. محفل وہ ہے اس واسطے وہ بات کر رہا ہوں. نکاح کا چیپٹر وہ کہتا ہے ہندوؤں کے اندر، میں نے دیکھا 17 سال کی زندگی میں، جب نکاح ہوتا تو نکاح کرتے وقت دلہے کو بٹھا کر ایک پھولوں کی لڑی لائی جاتی جس کو صحرا کہا جاتا ہے. ہندوؤں کے حساب سے وہ کہہ رہا ہے. اچھا یہ چیز مسلمانوں میں ہے تو آپ خود کمپیئر کر لینا اور اس کو دور کر لینے کی کوشش کر لینا. من تشبہ بقوم فہو منہم. کہا کہ صحرا لایا جاتا اور کہا جاتا سہاگ جوڑوں کو لے کے آؤ. سہاگن جو مرد عورت دونوں کا جوڑا زندہ ہے ان کو لاؤ. ایسے 7 لوگوں کی پیشانی کو وہ صحرا لگایا جاتا، پھر دلہے کو بنا جاتا. اب بتاؤ آپ، اچھا یہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو مسلک بیچ میں آ جاتا ہے، نہیں انہوں فلانے ہیں اپن الگ ہیں انہوں کرتے نہیں. جی بھائی یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. محمد رسول اللہ نے شادیاں کی کبھی صحرا نہیں باندھا. ابوبکر صدیق نے شادیاں کی کبھی صحرا نہیں باندھے. عمر بن خطاب نے، عثمان بن عفان نے، علی بن طالب نے، پھر آگے نیچے آتے چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ سے لے کے محدث امام بخاری رحمہ اللہ، پھر وہاں سے لے کے شیخ عبد القادر جیلانی، پھر اب کے بڑے بڑے علماء تک لاؤ. انہوں نے کبھی صحرا نہیں باندھا. کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. ایک مثال کے طور پہ یہ بات رکھا آپ کے سامنے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک دفعہ گھر میں ایک صاحب کے گھر میں گیا، ان کے گھر میں کیا دیکھتا ہوں، دیواروں پر پیلے پیلے کلر کے ہاتھ کے نشان پڑے ہوئے ہیں. میں جب 8-10 سال کا تھا تو میرا گھر کے قریب میں مندر ہوا کرتا تھا. بچپن میں ہم دیکھتے تھے ان کے ریچولز کیا ہے، ان کے رسومات دیکھتے تھے. تو ان کی مندر پر جو نشانات تھے، میں کئی سالوں کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں دیواروں پر نشانات دیکھا ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ تو پھر وہ اپنی ایک رسم، فلانا ہے، ام کا ہے، ایسا ہے فلانا. میں بولا بھائی یہ تو میں ہلدی کا مسئلہ ان کے پاس دیکھا. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا دینی لحاظ سے وہ نہیں میں سے ہوگا. دولہے کو آسمان کے نیچے آنے نہیں دیتے، کپڑا پکڑ کے لے کے آتے، کپڑا پکڑ کے لے کے جاتے. وہ خود لکھ رہے ہیں، پڑھو ان کی کتاب آپ، تحفۃ الہند ٹائپ کرو مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. من تشبہ بقوم فہو منہم. جوڑے گھوڑے کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. غیر مسلمانوں کے اندر کیا ہے، وراثت میں بیٹی کو حصہ نہیں کیونکہ ہم نے جہیز دے دیا. کیا مسلمانوں میں یہ رواج نہیں ہو گیا؟ اب آج ہم بہنوں کو آج کہتے کہ تمہاری شادی کر دی، ابا 3 لاکھ روپے کی شادی کر دی، خلاص تمہارا حصہ. نہیں، اسلام نہیں ہے یہ. من تشبہ بقوم فہو منہم. ایسے بہت ساری باتیں ہیں. ہلدی لگانا، رمضان کی عید میں ہلدی لگاتے اپن لوگ، بقرعید کی عید میں ہلدی لگاتے اپن. کب ہلدی لگاتے اپن؟ نہیں لگاتے. پھر کیوں شادیوں کے اندر ہماری جو ہے نا مائیں بہنیں سمجھتی نہیں کہ یہ ہلدی لگانا اصل میں، آپ دیکھو غیر مسلمان ہندوؤں کے پاس کوئی عید نہیں گزرتی ہلدی لگائے بغیر. کوئی عید نہیں گزرتی ان کے پاس ہلدی لگائے بغیر. من تشبہ بقوم فہو منہم. پھر کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟
آئیں ایک مثال سمجھ کر اپنی بات جو ہے نا آگے بڑھائیں گے. وضو کرتے ہیں نا اپن, وضو کرنے میں پہلے ہاتھ دھوتے, پھر کلی کرتے, پھر ناک میں پانی چڑھاتے, پھر چہرہ دھوتے, پھر کونیوں تک ہاتھ دھوتے, پھر سر کا مسح کرتے, پھر پیر دھوتے. یہ ترتیب اور ترکیب اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص کہے دھونا تو اعضاء ہی ہے, شروعات میں پیر دھو لیں گے, آخر میں ہاتھ دھو لیں گے, وضو ہوگا کیا؟ نہیں. ارے دھونا تو ہے کیسے بھی, پہلے ناک میں پانی چڑھائیں گے, بعد میں کلی کر لیں گے, وضو ہوگا؟ نہیں. نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تم ایک چیز کو بھی الٹ پھیر کرو گے تمہارا وضو نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے جو نکاح کا اصول اور طریقہ بتایا وہی طریقے پہ اصل نکاح ہوگا ہمارا, پھر برکت آئے گی انشاءاللہ. یہ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے. اب دیکھیے آیا مسئلہ دلہا اور دلہن کا. اب یہ میری مخاطبت سیدھے سیدھے دلہا دلہن سے ہے. ہو سکتا ہے میری آواز خواتین میں جا رہی ہوگی. دلہا یہاں پر بیٹھا ہے, دلہن اگر بیٹھی ہے میری بہن تو وہ بھی سنیں. چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ جو رشتہ ہے یہ دنیا کا سب سے پاک رشتہ ہے, سب سے پاک رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد عورت کو نکاح کا پیغام, نکاح کا مسئلہ, رشتہ رکھ کر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اس کے سکون کا ذریعہ بنا دیا نکاح کو. اللہ اکبر. اب آئیں حقوق کیا ہوتے ہیں. حقوق کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیے آپ, گھر میں آپ کے میرے درخت ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. یہ مثال سمجھنے کی کوشش کریں, جن کی شادی ہو گئی وہ, جو کرنا چاہتے ہیں وہ, جن کی ہو رہی ہے وہ بھی. حقوق کی ادائیگی ہوگی تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. گھر میں امن قائم رہے گا, گھر میں سکون رہے گا, گھر میں جو ہے نا بہترین ماحول رہے گا, خوشگوار. حقوق ادا ہوں گے تو کیسے؟ جیسے ایک پودا ہوتا ہے, معمولی چھوٹے پودے کو وقت پر پانی نہیں دیا گیا, سوکھ جائے گا, مرجھا جائے گا. وقت پر اس کے حق پر دھوپ نہ لگی اس کو تو پھر مسئلہ ہوگا, ہوا نہ ملی ویسا مسئلہ ہوگا. ایسے ہی ایک میاں بیوی کے درمیان جب تک ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے, تر و تازہ رہیں گے. جب حق چھین لیا جائے گا تو پھر وہ مرجھا جائیں گی زندگی. کیا حق ہے بھائی؟ بنیادی طور پہ موٹے موٹے نکتے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں دلہن سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت میں کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. ذرا مقام و مرتبہ تو سوچو آپ, کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر کو دیا. الرجال قوامون علی النساء, مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام خدمت کرنا ہے شوہر کی. کتنی خدمت کرنا ہے؟ عمران حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی کی پھوپھی آئی کیا کہنے کے لیے؟ شوہر کی ذرا طبیعت خراب ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے شوہر کی کتنی خدمت کرتی ہو؟ تو اللہ کے نبی کی پھوپھی نے کہا یا رسول اللہ اتنی خدمت کرتی ہوں یہاں تک کہ عاجز آ جاؤں, یہاں تک کہ میرے بس کے باہر ہو, اتنی خدمت کرتی ہوں. پھر اللہ کے نبی کتنی خدمت؟ کہا عاجز آ جاؤں. تیسری مرتبہ کتنی خدمت؟ کہا عاجز آ جاؤں, اتنی خدمت. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت کرنا, کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے, وہی تمہاری جہنم ہے. اللہ اکبر. تمہارا شوہر راضی تو پھر رحمت کی جو ہے نا آپ پر بارش ہوگی. شوہر کو ہمیشہ راضی رکھنا, ہر بیوی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں تذکرہ کیا کہ اگر ساری رات ایک شوہر اپنی بیوی سے خفا ہو کر گزارتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے حقوق؟ خدمت کرنا, فرما برداری کرنا, اور کیا کرنا؟ بغیر اجازت نہ گھر کے باہر جانا, نہ کسی کو گھر کے اندر آنے دینا. یہ حق ہے ایک شوہر کا بیوی پر کہ بیوی اجازت کے بغیر. اچھا کتنی اجازت؟ اجازت کس کس مسئلے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا صحیح بخاری کی روایت, کسی عورت کے لیے جائز نہیں, کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی شوہر کی مرضی کے بغیر نفل روزہ رکھے. اللہ اکبر. عبادت کا مسئلہ ہے. یہ رشتہ دار کے گھر کو جانا, امی کے گھر کو جانا, یہ کپڑے پہننا, یہ بہت دور کی بات ہے, بہت چھوٹی چیز ہے. عبادت, نفل عبادت, نفل عبادت کے اندر روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ معاملہ شوہر کا ہے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہوگی, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں کہا ایک عورت کے لیے جنت میں جانا آسان بنا دیا گیا ہے. اس لیے کتنا آسان ہے جانتے ہیں آپ؟ صرف 4 کام کرنے ہیں عورتوں کو. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, خاص طور پہ آج کی ہماری بہن دلہن یہ بات غور سے سنیں. 4 باتیں جس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عورتوں کو جنت کے سارے دروازوں سے اعلان کر کے آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ, یہ اعلان کیا جائے. صرف 4 کام. ماشاءاللہ
کیا کہ نمبر 1 5 وقت کی جو عورت نماز پڑھتی ہے، نمبر 2 جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، نمبر 3 جو اپنی عفت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، نمبر 4 اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، ایسی عورت کو جنت کے سارے دروازوں سے اعلان کر کے بلایا جائے گا، آؤ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اپنے شوہر کی فرما برداری، اطاعت اور اس کی خدمت، جب بھی شوہر تھکا آ رہا گھر کو آئے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بس اس کی پوری جو ہے نا تھکان ختم ہو جائے، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف کیا، دلہے سے مخاطب ہو کر ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پہ دلہے سے، عام طور پہ وہ لوگ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے بھی ہم مخاطب ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 الرجال قوامون علی النساء کا مطلب اپن کیا سمجھے؟ اپن سمجھے ہما کو قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے عورتوں پہ، اپن ڈھاک ڈالنے کے واسطے مرد بنے ہوئے خالی، ہٹو بیٹھو آؤ پکاؤ نوکرانی آواز نہیں سامنے، یہ اپن اس کو جو ہے نا مرد سمجھ رہے۔ نہیں، مرد کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ مرد کا مطلب ہوتا ہر خوشی ہر غم ہر مرحلے میں اپنی بیوی کے شانہ بجانہ سپورٹ بن کے کھڑے ہونے والے کو مرد کہتے ہیں۔ اللہ الرجال قوامون علی النساء، کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب نکاح کرے تو کیا دے؟ مہر دے۔ ایک دفعہ میں خطبہ دینے کے لیے گیا، نوشا سے پوچھا مہر کتنا ہے؟ تو نوشا کو مہرش نہیں معلوم کیا بولتے، کیا بول کے پوچھا، ابا کو معلوم؟ ارے بولا نکاح آپ کا ہو رہا میرے بھائی، نکاح آپ کا ہو رہا، آپ کو معلوم رہنا چاہیے مہر کتنا دے رہے ہیں آپ۔ وہ پورے بھامٹے باتوں میں آگے جو ہے نا 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ نہ کو لکھو، 3 روپے دیو لیکن اب 20 دیو، 3 روپے دیو مسئلہ نہیں ہے لیکن اب 20 دیو، مہر کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ترغیب کی روایت ہے مہر کے مسئلے میں، جن کی شادی ہوگی ان کے واسطے بول رہا ہوں میں، ترغیب کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو مرد اپنی بیوی کو مہر نہ دینے کی نیت سے صرف وعدہ کر لے، آج اچت مسئلہ ہے، لکھا دیتے کیا تو بھی دیکھا جائیں گا، مر گئے چوڑیاں پھوڑ کے معافے خلاص مسئلہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ترغیب کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مرد ایک عورت سے نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور نہ اس کی دینے کی نیت ہے، پھر ویسے ہی مر جائے تو کل قیامت کے دن ایسے مرد کو بدکاروں کی لائن میں کھڑا کر کے لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، عام بات نہیں ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی مہر طے تھا، جاؤ آج بھی راضی کرو، جو مہر پہ آپ کی بیوی راضی ہوتی ہے مہر ادا کر دو، فوراً مہر دے دینا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا ایک مرد پر یہ حق ہے جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنے وہ پہنائیں۔ اچھا یہ بات میں کتنی باریکی ہے جانتے ہیں ہم؟ جو کھائے وہ کھائیں کھلائیں تو وہ تو عام طور پہ کھلاتے چپن، نہیں، فرق ہے۔ آج مسئلہ کیسا ہو گیا؟ الرجال قوامون علی النساء کے تحت ہم سمجھ رہے ہیں ذمہ دار اپن، بولے تو دوستوں میں اتنا ہنسی خوشی رہتا بندہ، گھر کو جاتے شیر بیٹھو، ارے نہیں بھائی، جو کھائے وہ کھلائے کا مطلب یہ ہے، روزی کا مطلب یہ اچھی بات بھی کرنا۔ باہر جا رہا دوستوں کے ساتھ مندی کھا لے کے آ جا رہا، پھر بیوی نہیں پارسل لانے کی شعور نہیں نا، فکر ہے تو یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، محمد الرسول اللہ وہ نبوت والے نبی آ کر چولہے میں پھونک مارتے، اپنی چہرے پر اپنی داڑھی میں ہم دیکھتے کہ وہ راکھ اڑ کر آپ کے چہرے میں آ جاتی ہے۔ آج کیسا مسئلہ ہے؟ بیوی کی ہیلپ کرنے اگر کچن میں چلے گئے سمجھو لو پورے خاندان کے اندر ٹام ٹام معاملہ، آ جاؤ گئے بھائی، بیوی کا پلو پکڑ کے تم نہیں، ایسا نہیں، نبی کی سنت۔ مرد وہ جو دل بڑا کرے، مرد وہ جو اپنی عورتوں کا خیال رکھے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنے وہ پہنائیں۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے، تیسری حق کی بات کرنے لگا۔ کیا ہے بھائی تیسرا حق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، کون سا سرٹیفکیٹ؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اسکول میں، کالج میں، یہ اسکول سے وہ اسکول کو جا رہے ہیں، پوچھتے یونیورسٹیز کے اندر باہر جا رہے ہیں پڑھنے، اسٹڈی، پی ایس سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے بولتے ہیں آپ کو اچھے نہیں آپ کرائم کرے ہوئے۔ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ تم دوست کے واسطے اچھے ہوں گے تم اچھے نہیں ہو سکتے، تم ان کے واسطے، باس کے واسطے، ساتھ کام کرنے والوں کے نہیں، تم اپنے گھر والوں کے لیے جب تک اچھے نہیں تم اچھے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہا وانا خیرکم لأہلی، پھر میں میرے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں، بولے اللہ کے نبی خیر۔ پھر تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، پھر وہ اخلاق والوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے تعلق سے اچھی۔
آج یہ ختم ہو گیا معاملہ. انسان باہر اتنا حشاش بشاش رہتا, گھر کو آتے عجیب مسئلہ ہو جاتا پورا. نہیں, اچھے مومن کی مثال یہ کہ اس کے گھر والے جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اخلاق. حجۃ الوداع کا موقع ہے, بہت اہم حج کا مسئلہ ہے. نہیں, حجۃ الوداع کا موقع. حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں کی, بہت ساری نصیحتیں کی. اس میں سے ایک نصیحت کیا کی جانتے ہیں آپ؟ دیکھو, اپنے گھر والیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا. اللہ اکبر, نرمی کا سلوک کرنا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے گھر والیوں کو نہ مارو, سختی نہ کرو, نرمی کرو. کیوں؟ کیونکہ انہیں آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا, پسلی ٹیڑھی ہے, تم انہیں سیدھی کرنے جاؤ گے توڑ ڈالو گے. اللہ اکبر. ضرورت نہیں ہے اپنے کو عورتوں کو سیدھا کرنے کے واسطے نہیں بھیجے, یہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے بھیجے. آئی بات سمجھ میں؟ اپن کیا سمجھ رہے ہیں سدھارنے کو, آپ کیا سدھارنے کے پیچھے لگے ہوئے. نہیں, سدھارنے سے مراد عقیدے کے اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں. سدھارنے کے مطلب عورت کی سوچ الگ رہتی, مرد کی سوچ الگ رہتی, فرق ہے دونوں کے اندر. تم اپنی جیسی سوچ عورت کی نہیں بنا سکتے کبھی بھی, اور نہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ کیا کرنا ہے؟ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے عورتوں کے ساتھ. آج دیکھو معاشرے کے اندر یہ بات, یہ موقع پہ کہنے کی نہیں لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 مہینے کے جوڑوں کے اندر اتنے لڑائی جھگڑے عجیب و غریب. ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر ہے کاروان کے اندر. پچھلے 7-8 سالوں میں ہم تنگ آ گئے. بھائی تم 3 مہینے میں زندگی کیا دیکھے میاں بیوی, تم 6 مہینے میں زندگی کیا گزارے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے, ایک دوسرے کا حق کیا ہے نہیں جانتے. مرد سمجھ رہا اپنی ضد پہ اٹا ہوا ہے, ادھر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, بیویوں کے ساتھ نرم سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, ہاں ان کا حق ادا کرو. یہ اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. آخر میں بنیادی طور پہ دلہا دلہن اور خاص طور پہ آپ سب لوگوں کو ہم اس بات کی آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ جہاں رہو اللہ کا تقوی اختیار کر کے رہو, اللہ کا ڈر اختیار کر کے رہو. جب معاملہ کرو تو اللہ کا تقوی اپنے ذہن میں رکھو, دل میں رکھو. تقوی کی ہم تلقین کرتے ہیں سب کو کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ہر لمحہ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھو. دوسری ہم جو ہے نا آپ کے سامنے گزارش یہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی خاص طور پہ اور سارے لوگ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام. ایک بہترین بیوی وہ جو اپنے شوہر کو گناہوں سے روکے, نیکی کی طرف بلائے. ایک بہترین شوہر وہ جو اپنی بیوی کو گناہوں سے روکے, نیکی کی طرف بلائے. ایک بہترین دوست, ایک بہترین رشتہ دار, ایک بہترین باپ, ایک بہترین بھائی, ایک بہترین بہن, ایک بہترین ماں وہ جو اپنے ہر چاہنے والے کو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے. اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ یہ فریضہ انجام دیتے رہو. غرض کہ میرے بھائی آج مسئلہ کیا ہے, باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہے, کرنے والے بھی بہت ہیں, سننے والے بھی بہت ہیں, عمل کی بہت کوتاہی ہے اپنے پاس. بہت سن لیا, پر کتنے خطبے سنے ابھی تک, کتنے بیانات سنے ابھی تک, اندازہ ہی نہیں. اتنے بیانات سننے کے بعد آج کے محفل میں برا نہ مانے, کمپیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ایک محفل کے اندر اگر میں پوچھ لیا, صرف اپنا ہاتھ اٹھاؤ ایسے دیکھنے کے لیے, نکاح ہوا, دولہا دلہن کو جو دعا دی جاتی ہے وہ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ خالی ہاتھ اٹھاؤ ایسا. آپ دیکھو یہ 40-30 سال کی زندگی میں 100 نکاح اٹینڈ کر لی اب تک, کرے نہیں کرے. پھر اب تک اگر اپن دولہا دلہن کو دینے کی دعا یاد نہیں کر سکے تو کئی کی زندگی اپنی ہے بتاؤ سر. اچھا کیا دعا ہے معلوم آپ کو؟ یہ 3 مہینے کے لڑائی جھگڑے, 4 مہینے کے لڑائی جھگڑے کئی کو ہے معلوم آپ کو؟ لاکھوں کی شادی ہو رہی, 2 روپے 1 روپے کی نہیں ہو رہی, خرچہ زبردست ہو رہا, سب مل بیٹھ کے مل جھول کے سب کر رہی, لیکن برکت نہیں ہے ان کی زندگی میں, اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے. کیوں؟ 1000 کا مجموعہ آ کے کھانا کھا کے چلے گیا, لیکن 1000 میں سے 10 بھی نہیں ہے جو دعا دینے والے ہو لوگوں کو. 10 بھی نہیں ہے دعا دینے والے. دعا دینے والے بنو. عربی میں نہیں آتی تو فی الوقت اردو میں بدلو, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. دعا دعا ہی ہے, عربی میں یاد کرنا اچھی بات ہے. کیا دعا ہے دیکھو آپ, کیا دعا ہے بولو؟ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. کیا بہترین دعا ہے, اللہ اکبر. کہا بارک اللہ لکما, تم دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے برکت ہو, وبارک علیکما, تمہاری زندگیوں پر برکت نازل ہو اللہ کی طرف سے تم دونوں کی, وجمع بینکما فی خیر, اور اللہ تم دونوں کی زندگی میں ہمیشہ تم کو خیر پر جمع کر دے. اللہ اکبر, خیر پر جمع کر دے. یہ ختم ہو گیا.
آج جو ہے نا ناتا نواسی والے پوتا پوتی والے ہو گئے ہم، ہمارے بچوں کے پوتریوں کے نواسیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر بندہ اپنی بیوی سے رات کو بستر کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو یقین جانو یہ دعا کی برکت کیا ہے، پوری زندگی وہ نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا پوری زندگی۔ جہاں دعا موقع ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے اپنے کو یہ دعا پڑھنے کا، اندازہ ہی نہیں ہے اپنے کو، بس ایک بے ڈھنگی زندگی ہے۔ اپن سمجھ رہے ہیں یہ جو کر لے رہے ہیں اپن یہ زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے قیامت کے دن یہی کہنے والا ہے، پڑھو قرآن مجید، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کیا کہنے والا ہے؟ کاش رسول کی بات مانی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ کاش رسول کے مطابق نماز پڑھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش رسول کے مطابق روزے رکھے ہوتے تو کتنا اچھا، کاش رسول کے مطابق نکاح کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کہے گا اصل میں انسان۔ میرے بھائی دعا دو، برکت کی دعا دو۔ کیا دعا ہے؟ دیکھو اردو میں بول دیتے ہیں، خود یاد رکھ لو۔ تم دونوں کے لیے برکت ہو، تم دونوں پر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو، اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع کر دے، اتنا کم سے کم بولو انشاءاللہ۔ بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ غرض کے بہت چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے میرے علم کے مطابق رکھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریے کہ اللہ ایک بابرکت محفل، ایک بہترین محفل جو تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ یہ محفل پر تو اپنی برکتوں کا نزول فرما، اللہ تو یہ محفل اپنی محفل پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ جو آج یہ میاں بیوی ایک بہترین نیک رشتے میں بندھے جانے والے ہیں، اللہ ان دونوں کے اندر خوب محبت اور پیار عطا فرما۔ اللہ ان دونوں سے ہونے والی اولاد کو جو ہے نا دین کا داعی، دین کا عالم اور حافظ قرآن بنا۔ اللہ جتنے لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ مجلس ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جس طرح سے تو ہمیں یہاں پر اس مسجد میں جمع کیا ہے، تو سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ ہماری موت کے بعد جنت میں بھی ہمیں ایسے ہی جمع فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔